لیتا ہے، لیکن کچھ فتنے وہ ہیں کہ جو انتہائی غیر محسوس ہوتے ہیں۔ انہی میں سے دور حاضر کا ایک بہت بڑا فتنہ شہرت طلبی کا فتنہ ہے۔ شہرت طلبی کا معنی ہے کہ بندہ اپنے دل کے اندر مشہور ہونے کی خواہش رکھے۔ یہ ایسی نفسیاتی کیفیت کا نام ہے کہ جب کوئی انسان اس کیفیت کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے تو پھر وہ لوگوں کی نظر میں شہرت پانے کے لیے کوئی بھی عمل کر گزرتا ہے اور کسی بھی حد سے گزر جانے کو تیار ہو جاتا ہے۔ آج ہم اپنے معاشرے کے اوپر نظر دوڑائیں تو بالکل یہی معاملہ ہے۔ پڑھا لکھا ہو یا جاہل ہو، چھوٹا ہو یا بڑا ہو، نوجوان ہو یا بوڑھا ہو، مرد ہوں یا عورتیں ہوں، خاص طور پر انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا کے عام ہونے کی وجہ سے تقریباً ہر فرد اس فتنے کا شکار نظر آتا ہے۔ ہر ایک کی یہی چاہت ہے کہ کسی طریقے سے وائرل ہو جاؤں، دنیا کی نظروں میں آ جاؤں، لوگوں میں میرا نام ہو، لوگوں میں میری مشہوری ہو، دنیا کے لوگ مجھے جانتے ہوں۔ اور اس میدان کے اندر ایسی دوڑ لگی ہوئی ہے کہ ہر بندہ دوسرے سے سبقت اور بازی لے جانے کا خواہش مند اور اس کے لیے کوشاں نظر آتا ہے۔ حالانکہ شہرت طلبی یعنی اگر کوئی بندہ دل میں یہ تمنا رکھتا ہے کہ میں لوگوں کے اندر مشہور اور معروف ہو جاؤں، فیم کی چاہت رکھتا ہے، یہ کس قدر بڑا اور خطرناک فتنہ ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سمجھایا اور بتایا۔ شعب الایمان بہقی کی روایت ہے، آپ فرماتے ان اخوف ما اخاف علیکم الریاء والشہوۃ الخفیہ، اے مسلمانوں، مجھے تمہارے بارے میں جن چیزوں کا سب سے زیادہ خوف اور خطرہ ہے ان میں دو چیزیں بڑی خطرناک ہیں، انتہائی مہلک اور تباہ کر دینے والی ہیں۔ پہلا خطرہ ریاکاری اور دکھاوے کا ہے کہ ایک بندہ نیکی کا عمل کرے، عبادت کے لیے کھڑا ہو اور دل کے اندر یہ چاہت ہو یہ نیکی کرتا ہوا دیکھ کر لوگ میری تعریفیں کریں، لوگ مجھے شاباش دیں، لوگوں کے اندر میرے تقوی عبادت گزار ہونے، میرے تقوی اور عبادت گزاری کے چرچے ہوں۔ اور دوسری چیز فرمایا والشہوۃ الخفیہ، مخفی شہوت، چھپی ہوئی شہوت، جس کی تفسیر بعض محدثین نے یہ کی ہے کہ انسان اپنے دل کے اندر یہ آرزویں رکھ کر بیٹھا ہوا ہو دنیا مجھے پہچانے اور میں لوگوں کی نظر میں مشہور بن جاؤں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی خطرناکی اور ہولناکی سے ہمیں آج سے 14.5 صدیاں قبل آگاہ کر دیا تھا، لیکن یہ وہ غیر محسوس فتنہ ہے جو آج اکثریت کو اپنی لپیٹ کے اندر لے چکا ہے، اور لوگوں کو شعور اور ادراک بھی نہیں کہ وہ کتنے بڑے فتنے کا شکار ہو چکے ہیں۔ حضرات، دین اسلام گمنامی کو پسند کرتا ہے اور اس کی حوصلہ افزائی کرتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا صحیح مسلم کے اندر فرمان ان اللہ یحب العبد التقی الغنی الخفی، آپ نے 3 اوصاف بیان فرمایا جس مسلمان بندے کے اندر یہ 3 صفتیں موجود ہوں گی، آسمانوں کا رب اس 3 صفتوں والے مسلمان سے محبت کرتا ہے۔ العبد التقی، پہلا وہ بندہ ہے جس کے دل میں اللہ کا خوف ہو، جس کا عمل بتا رہا ہو کہ اس بندے کے دل کے اندر تقوی، اس کے سینے میں رب کی خشیت موجود ہے۔ اور دوسرا الغنی، جو لوگوں کے مال سے، لوگوں کی دولت سے،
اور لوگوں سے مانگنے وغیرہ سے اپنے آپ کو غنی اور بے پرواہ کر لے، وہ اپنے آپ کو صرف اللہ کا محتاج بنا۔ اور تیسرا الخفی، وہ شخص جو شہرت پسند نہیں کرتا ہے، گمنامی کو ترجیح دیتا ہے، لوگوں کی نظر میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، لیکن آسمانوں کا رب اس کے مقام کو بھی جانتا ہے اور رب اس کے مرتبے کو بھی جانتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ اس بندے سے بڑی محبت کرتا ہے، اور اس کے مقابلے میں شہرت طلبی، مشہور ہونے کی خواہش رکھنا، دنیا کے اندر وائرل ہو جاؤں، دنیا کے لوگ مجھے پہچانے، اسلام نے ہر موڑ کے اوپر، ہر مقام پر اس کی حوصلہ شکنی اور مذمت کی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو دیکھیے، آپ کی احادیث کا مطالعہ کیا جائے تو اس کے اوپر بکثرت